بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 52واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب قول اللہم اغفر لی ان شئت۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں بتانا چاہتے ہیں کہ دعا میں پختگی ہونی چاہیے۔ جو چیز اللہ سے مانگنی ہو وہ اس سے بالجزم مانگے۔ جس چیز کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنا ہو اسے بالجزم سوال کرنا چاہیے۔ اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے فلاں چیز عطا کر دے۔ اس طرح بیچ میں اللہ کی مشیت داخل کر کے اپنی دعا میں کمزوری نہ پیدا کرے۔ اگر کوئی اس میں اللہ کی مشیت داخل کرے تو اس میں دو باتوں کا احتمال ہوتا ہے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ بندہ اپنی طلب میں فتور کا شکار ہے، وہ اپنے مطالبے میں پرعزم نہیں ہے، گویا کہ وہ اللہ سے مستغنی ہے۔ اگر مل جائے تو بہتر اور نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ ہر بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کا فقیر ہے، اللہ سے منگتا ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ فاتر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، لوگو تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ تو بندہ اپنے تمام احوال میں اللہ کا محتاج ہے۔ بندہ اپنے تمام تر اسباب و امکانیات پر اعتماد کر کے زیادہ نہ اکڑے، اسے زیادہ اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اسباب و امکانیات بسا اوقات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ چاہے کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کا مال کوئی کام نہیں آتا ہے۔ چاہے کوئی بڑے سے بڑی ریاست کا مالک ہو، اس کی ریاست کام نہیں آتی ہے۔ بڑے سے بڑے حسب و نسب کا مالک کوئی کیوں نہ ہو، اس کا حسب و نسب کام نہیں آتا ہے۔ کیا قارون کو اس کا مال کوئی کام آیا؟ کیا فرعون کو اس کا لشکر کوئی کام آیا؟ کیا نمرود کو اس کی عقل کوئی کام آئی؟ کیا ابو جہل کو اس کے سرداری کچھ کام آئی؟ کیا ابو لہب کو اس کا حسب و نسب کچھ کام آیا؟ ہرگز نہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے ایندھن بنے۔ اور اس میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس میں ایک طرح سے اللہ کی تنقیص پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے اللہم اغفر لی ان شئت، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ میں تجھ سے زور زبردستی نہیں کرتا، لیکن اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ گویا کہ اس میں ایک طرح سے بے اعتنائی پائی جاتی ہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اور اگر نہ معاف کرے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے معافی کی۔ یہ اللہ کی شان کو زیب نہیں دیتا۔ اس میں ایک طرح سے اللہ کی تنقیص پائی جا رہی ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے بے پرواہی اور استغنا کا اظہار ہوتا ہے کہ قائل کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی و انکساری نہیں کرنا چاہتا، گویا کہ وہ اللہ کا محتاج نہیں بلکہ اس سے مستغنی اور لاپرواہ ہے۔ چونکہ یہ بات توحید کے منافی ہے، اس لیے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور اپنی احتیاجی کا اظہار کرتا رہے، کیونکہ بندہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے مستغنی نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ ہر دم اس کی مغفرت، عفو و کرم اور اس کے فضل کا محتاج ہے۔
بندہ جب دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو استغنا، بے پرواہی اور اظہار تکبر کے بجائے احتیاج اور عاجزی کا اظہار کرے، یہی بندے کے لیے مناسب ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت لیعزم المسئلہ فإن اللہ لا مکرہ لہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی یوں دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ اللہ سے پورے وثوق سے دعا اور سوال کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا اور اس پر کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور چاہیے کہ وہ خوب رغبت اور توجہ کے ساتھ دعائیں کرے، کیونکہ کوئی چیز عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو بے پرواہی اور تکبر کا اظہار کرنے کے بجائے محتاج و فقیر بن کر پورے عزم و جذب اور انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ یہ تو انسان کے خود اپنے یقین کی پختگی کی علامت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی چیز مجبور نہیں کر سکتی، کوئی بھی شخص مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ اہل جہاں سے غنی، قہار اور بے حد غلبہ اور قدرت رکھنے والا ہے، اور یہی اس کے اسماء و صفات کا تقاضا بھی ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز عطا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ یاد رہے کہ بیمار پرسی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ ثابت ہے کہ آپ بیمار کو دیکھ کر کے کہا کرتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، تو اس کا مطلب ہرگز بے یقینی نہیں تھا، کیونکہ یہ کلمات تو سرے سے دعا ہی نہیں بلکہ خبر اور اطلاع ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کر دینے کا ذریعہ بنے گی اور تمہاری شفا یابی کا ذریعہ بنے گی۔ گویا دعا میں پختگی اور یقین کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو بندے کو اللہ سے الحاح اور عاجزی سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا بھر کر مال عطا کر دے تو اس کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے اس میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی شان کے لائق ہے، اور اگر کسی کو عذاب دے تو یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی زور زبردستی نہیں۔ وہ بیمار کو تندرست بنا دے، وہ چاہے تو قلاش کو تونگر بنا دے، جسے چاہے دنیا و آخرت کی ساری بھلائی عطا کر دے۔ اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد ما سألنی ما نقص ذلك ما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے بندو، اگر تم میں کے پہلے لوگ اور آخر کے لوگ، تمام انسان اور جنات ایک زمین میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے کوئی چیز مانگے، اور جو شخص جو چیز مانگے تو میں اسے وہ چیز عطا کر دوں، تو میرے پاس سے، میرے خزانے سے اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنا کہ کوئی دھاگا سمندر میں ڈالے اور اس دھاگے پر پانی کا تھوڑا سا قطرہ لگا ہوا رہتا ہے، میرے ملک میں سے، میرے خزانے سے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا خزانہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ کے خزانے میں سے کوئی کمی نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دے تو اللہ رب العالمین بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو معاف کر دے تو اللہ رب العالمین
بہت ہی بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بندے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرنی چاہیے، انکساری کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ کھلونے دیکھ کر ماں باپ سے عاجزی کرنے لگتا ہے اور لپٹ جاتا ہے، الحاح کرنے لگتا ہے، اسی طریقے سے ہر محتاج بندے کو اللہ تعالیٰ سے الحاح کرنا چاہیے۔ رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، اور اس بات کی کوشش رہنی چاہیے کہ میرے پیٹ میں جو چیز پڑی ہوئی ہو وہ حلال ہو، میرے بدن پر جو کپڑا ہو وہ حلال مال کا ہو، جس زمین پر وہ بیٹھا ہو وہ حلال ہو، حلال مال کی زمین خریدی ہوئی ہو، حلال مال سے اپنے گھر کو بنایا ہوا ہو۔ تو جب ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے گا تو دعا کی اجابت میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن پیٹ میں اگر مال حلال کا نہیں بلکہ حرام کا ہو، بدن کے اوپر کپڑا حلال کا نہیں حرام کا ہو، اور جس گھر میں آدمی بیٹھا ہو وہ بھی گھر حرام مال کا بنا ہوا ہو، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ شیخ الاسلام نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان سے چند مسائل کا استنباط کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے وضاحت ہوئی کہ دعا میں استثناء کی ممانعت ہے، یعنی یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 2، اس کی علت یہ ہے کہ ایسا کہنے سے انسان کی بے پرواہی اور تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 3، پورے وثوق کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، پورے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 4، دعا میں رغبت اور دلی میلان بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ زبان تو چل رہی ہو، زبان پر دعائیہ کلمات جاری ہوں، لیکن دل کہیں اور گھوم رہا ہو، نگاہوں میں کوئی اور چیز گھوم رہی ہو، تو اس طریقے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ دعا میں رغبت اور دلی میلان بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بے بس اور محتاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ غنی اور صاحب قدرت ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی چیز عطا کرنا کچھ بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رغبت کرنے والا بنائے اور حلال رزق عطا فرمائے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔